نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ فاتبعونی، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے وہ وعدہ برحق میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پاتے ہیں۔ جب کوئی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وعدہ برحق اور وعدہ برحق میں قبولیت میں جنت اور جنت دینے والے کا ساتھ پاتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اللہ کے بندے سے محبت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے نے اس سے محبت کی ہے۔ یہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا محبوب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اس کا امتی مرید ہے اور وہ اس کا پیر استاد مزکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کا بندہ اس کا استاد معلم مزکی ہے، اور وہ اپنے استاد کا متعلم شاگرد ہے۔ دونوں کے پاس ہے کیا؟ اللہ کے پاس بھی وہی ہے جو اپنے بندے کو دیتا ہے، اور بندے کے پاس بھی وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ فرق نہیں ہے۔ اگر فرق نہیں ہے تو یہ فرق کا جاننا ادب ہے، اور جس نے ادب نہیں جانا، فرق نہیں جانا، کیا وہ بھی وہی ہے جو اس کا استاد ہے؟ کیا وہ بھی وہی ہے جو اس کا ماں باپ ہے؟ فرق ہے، لیکن فرق جاننا یہ در حقیقت وعدہ برحق میں قبولیت ہوتی ہے۔ اور جو فوراً قبولیت میں پہنچ جاتا ہے کہ میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، قبولیت میں پہنچ گیا نا، یہ ظالم ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ قبولیت دینے والا جب قبولیت دیتا ہے تو یہی وہ قبولیت خود قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس نے قبولیت دی نہیں وہ قبول کیا کرے گا؟ قبولیت دینے والا جب قبولیت دیتا ہے تو یہی قبولیت خود قبول فرما لیتا ہے۔ میری اور آپ کی قبولیت وعدہ برحق میں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت اللہ کے مشاہدے میں ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا مشاہدہ کروایا ہے۔ جب اپنا مشاہدہ کروایا تو جس کے ساتھ مشاہدہ ہوا تھا اس کی وہ جنت میں مشاہدہ ہوا تھا۔ اللہ کی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوا تھا۔ جنت میں ظاہری ساتھ تھا، حقیقت میں کس کا ساتھ تھا؟ اپنے محبوب کا ساتھ تھا۔ وعدہ برحق میں اور چیز ہے۔ وعدہ برحق کی قبولیت میں قبول کرنے والا اور قبولیت دینے والا خود موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھا تو اپنا مشاہدہ بتایا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو وہ بتا سکے جو اللہ کا نبی بتاتا ہے؟ وہ تو بتاتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، وہ تو وہ بتاتا ہے جس نے اپنے محبوب کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے اور اپنے یار کا اپنے ساتھ مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ لا تحزن، اے ابوبکر صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اپنا مشاہدہ کروایا ہے۔ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ مشاہدہ اور چیز ہے، وعدہ برحق اور چیز ہے۔ پل صراط کا پار ہونا اور چیز ہے، پار کرنا اور چیز ہے۔
ہر چیز میں کرنا اور ہے، ہر چیز میں ہونا اور ہے۔ اللہ کی صفات ہیں، اور جب اللہ اپنی صفات میں کرتا ہے تو اللہ کا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی صفت نہیں ہوتا۔ اپنی صفات میں کرتا ہے، جیسے میں اپنی آنکھ میں اپنی صفت کا اظہار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ دیکھتا ہوں، کان میں سنتا ہوں، زبان سے بولتا ہوں، ہاتھ پاؤں سے چلتا ہوں۔ ایک میں ہوں اور ایک میرا کرنا ہے۔ ایک اللہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اور ایک اللہ پروردگار کا اپنی صفات میں فعل ہے، اللہ کا کرنا ہے۔ مجھے جوڑے کی ضرورت ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، اپنی صفات کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ نہ ہو، میرے پاس سننے کے لیے کان نہ ہو، میرے پاس بولنے کے لیے زبان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جوڑ ہے، اللہ کو کسی جوڑ کی ضرورت نہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کو جب ظاہر کرتا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، اور جب علم میں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی صفت علم ہوتا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، جب تک کوئی اس ذکر کو نہیں سنتا اس نے کب سمیع سنا ہے؟ سنے بغیر ہی وہ اطاعت کس چیز کی کرتا ہے؟ دھوکہ ہے، فرق جانتا نہیں۔ فرق کیسے کرتا ہے؟ سارے جہاں بھر میں عورتیں ہی ہیں، فرق تو تب ہے جب اسے ماں ملی ہے، فرق تو تب ہے جب اسے بیوی ملی ہے، اور فرق تو تب ہے جب اسے اولاد ملی ہے، بیٹا اور بیٹی ملی ہیں، پھپھی، ماسی، خالہ، یہ ساری ہو گئی ہیں۔ ایک ہوا ہی نہیں، ایک ہے ہی نہیں، وہ کرتا کیا ہے؟ پرسرات وہ پار کرتا ہے۔ یہ اگر پرسرات پار کرنے کے قابل ہوتا تو یہ سوئی سے باریک وہ ہے، تلوار سے تیز وہ ہے، یہ اس کا زخم تو ذرا برداشت کر کے دکھائے۔ اندھا یہ نہیں کر سکتا، لولا لنگڑا اس پر سفر نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی وعدہ پر حق میں داخل نہیں ہو جاتا، قسم خدا کی قبولیت ملی ہے، اور نہ قبولیت دینے والے نے اسے قبول فرمایا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ بات ہم سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ بھی اکتا جاتے ہیں، میں بھی اکتا جاتا ہوں۔ سے مراد یہ ہے کہ پھر بات لمبی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہم سے، لیکن بات جدھر جا کے ختم ہو جاتی ہے، مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ میرے یار کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس نے متقی عالم دین سے نہیں پڑھا اس نے اپنا وقت ضائع برباد کیا ہے۔ متقی عالم دین وہ ہوتا ہے جو کتاب نہیں پڑھاتا، اپنا آپ پڑھاتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے۔ کتاب اس نے پڑھی ہوتی ہے، علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، اور اپنے جو علم میں وہ کتاب پھر پڑھاتا ہے، وہ اپنا آپ پڑھاتا ہے۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور مفتی مولوی کیا کرتا ہے؟ کتاب پڑھاتا ہے، اپنا آپ کدھر پڑھاتا ہے؟ اپنا آپ تو تب پڑھائے جو گھر میں کرے وہی باہر نشر کرے، اور جو باہر نشر کرے وہی گھر میں کرے۔ وہ تو صرف ایک ہی اللہ کا بندہ ہے کہ جو اللہ کی صفت اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کی صفت اپنے کان سے سنتا ہے، اللہ کی صفت اپنی زبان سے بولتا ہے، اللہ کی طرف اپنی ٹانگوں سے چلتا ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ یہ تو ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، اور تو کہ کرنے کے قابل ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا کس میں ہے، فتح بیونی کو جانا نہیں، کیا کس میں ہے۔ جا کر اناج بو کے آتا ہے اور کاٹنے چاول جاتا ہے، اٹھانے چاول جاتا ہے کھیت سے۔ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سمینا، سننا اللہ کے بندے کا ہے، وہ اطانا اللہ کے بندے کو ہے۔ جب تک کوئی اللہ کے بندے کو سنتا نہیں اسے کیا پتہ کس کی تابعداری کرنی ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا مفہوم جاننا چاہتے ہو، محبت لینا چاہتے ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے بندے کی ہے، تو فتح بیونی کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنا، ان کی بات سننا، ان کی بات پر عمل جاننا۔ اور جب تک کسی کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے پتے میں سارا کچھ کرتا ہے۔ اور کبھی اپنے پتے میں بھی بندہ پتے تک پہنچا ہے، حرام عمل میں تو داخل ہو جاتا ہے،
حرام عمل تو کرتا ہے، اپنی جوانی تو ضائع برباد کر دیتا ہے، لیکن اپنے پتے میں وہ پتہ نہیں ہوتا۔ گلہ کھچ کے اولاد نہیں ہوتی، اولاد تب ہی ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا حکم جانتا ہے۔ اسے کیا پتہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ تو حکم بتائے گا، میں اور آپ جو حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ حکم بتائے گا۔ لا شریک لہ، میرا حکم اور ہے، اللہ کا حکم اور ہے، آپ کا حکم اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ہے۔ وہ جب حکم دیتے ہیں تو حلال کا حکم دیتے ہیں، حرام سے حکم میں منع فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے یہ کام کرنے کے قابل ہو؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی ضائع برباد کرتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا عمل کیا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا تعلیم کیا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا علم کیا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں کیا کرتا ہے؟ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ جیسے کسی کو مارنا ہو تو سامنے سے مارا جاتا ہے، اور کسی کو ختم کرنا ہو، دھوکہ کرنا ہو، منافقت کرنی ہو، اسے پیچھے سے مارا جاتا ہے۔ پیچھے سے مارنا تو ہے ہی حرام۔ کیوں؟ پیچھے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اللہ کے حکم میں مارنا ہے تو اسے سارے کو مارنا ہے نا، پیچھے سے کیوں مارنا ہے؟ اور اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو اسے سارا ہی چھوڑنا ہے نا۔ ہر کام میں کام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کھانے میں پینا ہے تو پینے میں پھر کیا ہوگا بتائیے؟ پینے میں پینا ہے، کھانے میں کھانا ہے، عورت میں عورت ہے، مرد میں مرد ہے۔ عمل میں کیا ہے؟ شرک ہوتی ہے عمل میں عمل ہی ہے بس۔ اور اگر کوئی پا جائے کہ عمل میں حقیقت کیا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب اپنے لیے ہو جاتا ہے، اس کے لیے کامیاب نہیں ہوتا جس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ کوئی تعلیم جان جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یا نہیں حاصل کی، یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا حاصل کیا، ہمیں کیا پتہ تعلیم میں اس نے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ دو باتیں ہیں تعلیم میں۔ جب کسی کو ماں باپ بڑے پڑھنے بھیجتے ہیں، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پتہ وہ کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا۔ جو عورت ہر بات پہ رونا شروع آگے شور کے سامنے کر دیتی ہے، اس کی تعلیم کرو، اس کی تعلیم کرو کہ وہ شوہر کے پاس آئی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اب شوہر کا کام شروع ہو چکا ہے کہ وہ اپنی عورت کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، تعلیم دے گا۔ عورت، اکثر عورت کی بات ہے، میں اس لیے بتانے لگا ہوں۔ عورت آگے سے بات نہیں کرے گی، رونا شروع کر دے گی۔ روتی کس بات کی بات؟ جو بات ہے منہ سے وہ بات کرو، رونے سے کیا ملتا ہے؟ اور جس بچے نے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، اپنے استاد کے پاس جا کے کھیل کود میں گزار کر آنی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب پڑھنے جاتا ہے استاد کے سامنے ہنستا ہے۔ یہ اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے۔ یہ اسکول جانے سے رونے والا یہ بچہ ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہوتا ہے۔ جدھر تعلیم حاصل کرنی ادھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ رونے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ وہ تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا اور چاہتی، اور جدھر تعلیم دینے کا حکم ہے ادھر وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وقت اپنا ضائع برباد کرتا ہے، ہنس کے واپس آ جاتا ہے۔ سال گزر جاتا ہے، اب جب امتحان لکھتا ہے تو اس نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی ہوتی، علم لکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، علم پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، علم میں بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اندھیرے میں ہوتا ہے، علم میں نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل کیا ہے۔ دوسری بات فتح بیونی کا ذکر عرض کر لینا۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم کیا ہے، اور تیسری بات یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس نے عمل تعلیم نہیں جانی وہ علم نہیں جان سکتا۔ جانا علم اس نے یہ پہلی دو باتیں جاننی ہیں۔ پیدا ہوا نہیں، جوان پتہ نہیں کیسے ہو گیا،
جوان ہوا نہیں، بوڑھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہیں، جاگا ہے نہیں، نیند پتہ نہیں کیسے اس کی ختم ہو گئی۔ اور بھائی ہر چیز میں ہر وہ چیز ہے جس میں وہ عمل کرتا ہے۔ کوئی ہنستا ہے تو عمل میں اس نے کیا کیا ہے؟ ہنسی کی ہے۔ کوئی روتا ہے تو اس نے عمل میں کیا کیا ہے؟ رویا ہے۔ کوئی کھاتا ہے تو اس نے عمل میں کیا کیا؟ کھایا ہے۔ اتنی موٹی سی بات ہے، اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ کون سے ہل چلا کے کون سی فصل بونا چاہتا ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر ہل چلا کے پانی دے کے ہی چیز ہوتی ہو؟ کئی چیزیں ویسے بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ویسے چیزیں ہوں گی یہ تیرے اور میرے عمل نے اگائی ہیں۔ یہ عمل تو اللہ پروردگار نے ہم میں رکھا ہوا ہے۔ ایک تخلیقی عمل ہے، بھوک پیاس پیدا کر دی ہے، اور ایک تخلیقی عمل کا عمل ہے کہ کھانا اور پانی پیدا کر دیا۔ بعد میں میرا عمل ہے، چاہوں تو بھوک میں کھا لوں، فطری عمل ہے، چاہوں تو بھوک میں نہ کھاؤں، یہ میرا عمل ہے۔ اور جدھر اس کا حکم آ جاتا ہے، حکم میں کھاتا ہے تو تب عید ہوتی ہے، نہیں کھاتا تو تب روزہ ہوتا ہے۔ یہ حکمی عمل ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی ہجرت کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی چھوٹے عمل کرتا ہے، کوئی بڑے عمل کرتا ہے۔ کرنے کو تو اس نے عمل کیا ہے نا، عمل میں تو نیت ہے۔ میں تو اس کی نیت نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ میں اس کا کام اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ عمل اس کا ہے، ذمہ دار بھی وہ ہے۔ اس کی نیت بھی میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ نہ میں اللہ کے معاملے میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کے عمل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جا کے دیکھنا، ہم اپنے عملوں کو نہیں چھوڑتے، دوسرے کے عملوں کو کدھر معاف کریں گے؟ امی ابا کہتا ہے بیٹا ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے نہیں، ماں باپ کا حکم نہیں ماننا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم بتاتا ہے، حکم کی تعلیم بتاتا ہے۔ جب ماں باپ ہوتے ہیں اور اس کی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ جب عمل کرتا ہے، یہ عام عمل ہوتا ہے جو اولاد کر رہی ہوتی ہے، اور جب ماں باپ میاں اور بیوی آپس میں فعل کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس وقت وہ ماں باپ ہوتے ہیں اور یہ اولاد ہوتی ہیں۔ عمل میں یکسانیت ہے، ایک ہی عمل ہے، دونوں کا کھانا پینا ایک ہی ہے، فعل ایک نہیں ہے۔ فعل میں دو ہیں، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ پیدا نہیں کیے، اللہ پروردگار نے میاں اور بیوی پیدا کیے ہیں۔ جب کوئی میاں فتبیونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب بیوی فتبیونی کے اندر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے، وہ اللہ نبی رسول کو راضی کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ بیوی کو حکم یہ ہے کہ اب وہ کس کو راضی کرے گی، کس کا حکم مانے گی؟ اپنے شوہر کا حکم مانے گی، امی ابے کا نہیں مانے گی۔ اور جب وہ اولاد ہے تو کس کا حکم مانے گی؟ فطری استاد جو ماں باپ ہیں اس کا وہ حکم مانے گی، اور اس کا وہ حکم مانے گا۔ اب ماں باپ بزرگی میں ہیں، اب ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اب ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا، اب خود یہ ماں باپ ہے۔ یہ کیسے ماں باپ ہوا ہے؟ اس نے فتبیونی کے اندر نبی رسول علیہ السلام کا کہنا مانا ہے، اور قو انفسکم و اہلیکم نارا میں اس نے بیوی کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے کہ اب تو نے مجھے راضی کرنا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اب ماں باپ بزرگی میں ہیں، حکم نہیں منوا سکتے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ شوہر کے گھر سے ادھر آ جاؤ۔ ایجاب بھی نہیں رہا،
قبول بھی نہیں رہا، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہی، علم بھی نہیں رہا، وعدہ برحق میں محبوب کا ساتھ بھی نہیں رہا، اس کا جنازہ نکل گیا، جنازہ نکل گیا۔ اور اگر کسی کا حکم ہے ماں کا یا باپ کا جنازہ نکل جائے اور وہ گھر والی اس وجہ سے اپنے گھر کو نہ چھوڑ کر جائے کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا جنازہ نہیں نکلا، بلکہ جس کا جنازہ نکلا ہے وہ جنتی اور محبوب کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کا بندہ ہی تو ساری حقیقت بتاتا ہے، اور تو بتانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ماں باپ کا کہنا نہ مانا۔ جب ماں باپ کا کہنا ماننا تھا اس وقت وہ اولاد کو بتاتا تھا کہ ماں باپ کا کہنا مانو، اور جدھر جا کر اسے نبی رسول کا اور شوہر کا کہنا ماننا ہے ادھر وہ بتاتا ہے، اور جدھر وہ بتاتا ہے ادھر کہتا ہے وہ صحیح نہیں بتاتا، اور جدھر وہ بتاتا ہے ادھر وہ بات ہی نہیں مانتا۔ یہ محبت اللہ کی لے رہا ہے، کیا کریں؟ عمل میں نیت ہے کسی کی عمل پر نہ جانا، ورنہ اولئک هم الخاسرون، مارے جاؤ گے۔ آئے گا نا عمل میں اس کی نیت کا اللہ کو پتہ ہے۔ جب آپ نے اس کا عمل دیکھا، اس کی نیت کو جاننے کی کوشش کی، ایک اللہ کے ساتھ معاملہ الجھایا اور اس کے عمل سے دھوکہ کھایا، وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے جائے گا جب اسے موقع ملے گا، یا اگر نہیں اٹھا کر لے کر جائے گا، وہ جس نیت سے آیا ہے وہ کام کر کے جائے گا۔ پاگل ہو گئے، اس کی نیت پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس کی نیت سے آپ نے کیا لینا ہے؟ جب آپ نے لینا کچھ نہیں تو آپ گدھے ہو کہ انسان؟ انسان بھی ایسے نہیں کرتا، وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ بھائی میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، مجھے تیری نیت کا نہیں پتہ، میں نے تیرا کام دیکھنا۔ سپرویژن کرتا ہے اس کے کام کی، اس کی نیت پہ نہیں جاتا۔ نیک گمانی کرو جی، نیک گمانی کرو، اور اللہ سے بدگمانی کرنا۔ جب مخلوق سے نیک گمانی کرو گے اللہ سے بدگمانی کرو گے، اور جب اللہ سے نیک گمانی کرو گے تو مخلوق کے ساتھ نیک گمانی اپنے آپ ہی ہو جائے گی۔ الٹے سارے کام نہیں کرنے کی ضرورت، نیت ہوتی ہے، جس کا عمل اس کی نیت، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تعلیم میں صرف تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جس نے تعلیم کے علاوہ کچھ دیکھا، علم وہاں دیکھ لیا، وہ اس لیے مارا گیا کہ یہ تو استاد کا کام تھا کہ تعلیم اس نے کی تھی، سبق اس نے سننا تھا، املا اس نے کروانی تھی، ہر بات اس نے تعلیم جو دی تھی وہ خود دیکھنی تھی۔ تعلیم میں سارا معاملہ درس کا اپنے استاد جس نے درس دیا تھا اس نے دیکھنا تھا، ادھر وہ نیت دیکھتا ہے۔ کسی کا عمل ہے وہ کسی کی نیت دیکھتا ہے، پھر جب اس کی جوتیاں مسجد سے اٹھا کے لے جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس نیت سے آیا تھا۔ ابھی بھی اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس نیت سے جوتی اٹھائی ہے، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ باز اس لیے نہیں آتا کہ قسم خدا کی اس کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، وہ کان نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے، وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے جو اللہ پروردگار کے مشاہدے کے لیے وعدہ برحق میں اٹھے ہوتے ہیں۔ وعدہ برحق میں پہنچنا ضروری ہے، فتح بیونی کے بغیر کوئی وعدہ برحق میں پہنچنے کے اس لیے قابل نہیں ہے کہ وعدہ برحق بتانے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کے پاس تو آیا نہیں۔ وعدہ برحق میں وہ کیسے داخل ہو گیا؟ دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، اور اگر کوئی کہے میں آدم علیہ السلام ہوں اور مجھے اللہ نے پیدا کیا، یہ تو نہیں نا آپ مانو گے؟ یہ ماننا تو کفر شرک ہو جائے گا نا۔ وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ ماں باپ سے پیدا ہوا، ماں باپ سے پیدا ہوا۔ وعدہ برحق اسے کس نے بتایا؟ جس نے اسے بتایا اسی نے اسے پہنچایا ہے۔ قبولیت دینے والا اپنی قبولیت ہی قبول فرماتا ہے، اپنا مشاہدہ دیتا ہے کہ دیکھ۔ جب نبی رسول دیکھتے ہیں تو صحابہ اس کے ساتھ جنت میں ہوتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو اللہ کا بندہ اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ آخری مومن کا مرنا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، شہادت ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مرتا ہے۔ شہید مردہ نہیں ہوتا،
ابدی زندگی میں اپنے محبوب کا مشاہدہ پا جاتا ہے، ادھر خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، ادھر اسے قبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ جسے حاصل نہیں ہے اسے پیر نہیں ملا، پیر اپنا مشاہدہ کرواتا ہے، اس مشاہدے میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کا مشاہدہ کیا، ہم نے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ لوگ نہیں اس بات کو جان سکتے، دھوکہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں علم حاصل نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی معلم مزکی نہیں ملا ہوتا۔ دیکھتا اپنے پیر و مرشد کو ہے، بول کون رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی بول رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے مشاہدہ ہوا ہے، یہ اسے مشاہدہ ہوا ہے۔ مشاہدے میں کون ہوتا ہے؟ مشاہدے میں یہ خود ہوتا ہے، مشاہدہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ اس نے کس کا مشاہدہ کرنا؟ اللہ کا مشاہدہ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہاری نفسوں میں ہوں۔ وہاں تو اللہ کا حکم ہے، وہاں تو حکم کی تعلیم ہے، وہاں تو حکمی علم ہے، اور وہاں عابد ہے، اور اس کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہاری جانوں میں ہوں، جانوں میں اس کا حکم ہوتا ہے کوئی ایسی جان جو اللہ کو اپنے اندر رکھ سکے؟ اللہ تو ہے جو ہر جان کو، ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو اپنے احاطے میں رکھ سکے۔ ہر چیز میں وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ بتاتا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے، ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیے پھر دوبارہ اس بات کو سنیں۔ عمل میں جو عمل کرنے والا ہے اس کا عمل ہے، اور عمل میں اس کی نیت ہے۔ نہ کسی کے عمل پر جانا، نہ کسی کی نیت پر جانا، دھوکے سے نکل جاؤ گے۔ تعلیم میں کچھ نہیں ہے، تعلیم میں جو حاصل کیا ہے، جو کتاب پڑھی ہے، جو املا کی ہے، جو سبق سنایا ہے اپنے استاد کو، استاد نے بس وہ دیکھا ہے کہ صحیح سنایا یا غلط سنایا۔ تعلیم میں اور کچھ نہ ڈھونڈنا، تعلیم میں اپنے استاد کو ڈھونڈنا کہ وہ کیا بتاتا ہے اور وہ کیا سبق دیتا ہے، آیا وہ آگے سبق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ تعلیم کی بات ہے۔ تعلیم میں نیت نہ دیکھنا کہ اس کی نیت کیا ہے، نیت کیا نہیں۔ تعلیم میں نیت ہوتی نہیں۔ تعلیم کوئی عمل تھوڑی ہے، تعلیم کوئی عمل تھوڑی ہے۔ یہ تو استاد ہے جو اپنے شاگرد کو لکھا اور پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسے وہ پڑھاتا ہے۔ استاد جب پڑھاتا ہے وہ کیا پڑھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کیا تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ معلم اپنے علم کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ تعلیم میں استاد ہے، تعلیم میں استاد اپنا علم دیکھتا ہے کہ آیا میرے شاگرد کے پاس میرا علم ہے کہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ جدھر استاد اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو شاگرد ہو کے، تو اولاد ہو کے امی ابے کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ لعنت ہے ایسے شاگرد پر، لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ فیل استاد کا اور فیل ماں باپ کا ہوتا ہے جو یہ کر نہیں سکتا۔ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ یہ علامت قیامت نہیں تو اور کیا؟ اس سے بڑھ کر دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ علم میں استاد کا علم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ گندا استاد ہے تو گندگی ہے، اچھا استاد ہے تو اچھائی ہے۔ اور جس نے کتاب سے پڑھا ہے وہ مارا گیا ہے، پڑھ کے بھی اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ تینوں ایکو اللہ درکار میاں، علموں بس کریاں یار میاں۔ اور جو استاد کتاب نہیں پڑھاتا، اپنا علم پڑھاتا ہے، اپنا تزکیہ پڑھاتا ہے، اپنی تعلیم پڑھاتا ہے، اور اللہ کا حکم بتاتا اور حکم کی تعلیم فتح ویونی نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم سنت دیتا ہے، یہ بھی کامیاب ہے اور اس کا شاگرد بھی کامیاب ہے۔ اس سے بھی محبت کرو، اس کے شاگرد سے بھی محبت کرو۔ یہ تیسرا ہے جو ان دو سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ ہے، یہ وعدہ برحق میں ہے۔ جس نے تعلیم نہیں جانی وہ علم کیسے جان سکتا ہے؟ عمل میں، تعلیم میں، علم میں اس کے حکم کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حکم کدھر سے ڈھونڈنے آیا ہے؟ عمل میں اگر اسے حکم کا پتہ ہوتا
تو وہ کیا کہتا ہے جی عمل میں کیا ہے؟ عمل کا دار مدار کس پر ہے؟ کہتا ہے نیت پر ہے۔ یہ حکم وہ جان گیا ہے، اب وہ جان گیا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے بعد ہے تعلیم۔ حکم میں وہ جان گیا جسے پتہ تعلیم استاد ہے، اس کا درس ہے، یعنی استاد کا درس ہے، استاد کا سبق ہے، علم نہیں ہے، یہ جان گیا ہے۔ علم میں کیا؟ استاد جو معلم ہے، جو مزکی ہے، جو بھی اس کا استاد ہے، دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے یا علم الہی کا ہے یا حکمی علم کا ہے، جو بھی استاد ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ استاد ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ جامع استاد ہونا چاہیے، مستند استاد ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ استاد ہونا چاہیے، ورنہ قسم خدا کی پڑھ پڑھ کے اولئک هم الخاسرون اپنا وقت ضائع برباد کرتا ہے۔ کہیں وہ استاد اس کے عمل میں اسے نظر آتا ہے، اس کی نیت دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، بڑا جبہ پہنا ہوتا ہے، بڑی داڑھی رکھی ہوتی ہے، بڑی تہجدیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بتاتا ہے کوئی بتانے کے قابل نہیں ہوتا، ایسی بہادری سے میدان جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لڑتا ہے کہ ماسٹر آف دا ڈے آف دا مین ہوتا ہے۔ مرتا کس پر ہے؟ اسے دیکھنے والا اس کے عمل پر مر جاتا ہے۔ وہ استاد اپنا اسے بنا لیتا ہے، خود اس کا شاگرد ہو جاتا ہے، وہ بھی جہنمی ہوتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اپنا بنانے والا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ کہیں وہ عمل میں کسی کو استاد بنا لیتا ہے، کہیں تعلیم سبق میں اس کو استاد بنا لے، اس نے سبق دیا ہوتا ہے، اس نے تو سبق دیا ہوتا ہے۔ سبق دینے والا تو اللہ کا نبی ہے، وہ سبق ٹکڑوں میں نہیں دیتا، وہ سبق الف بے نہیں میں دیتا، وہ پہلی کلاس کا سبق نہیں دیتا، وہ دوسری کلاس کا سبق نہیں دیتا، وہ کل کا سبق دیتا ہے۔ یہ باتیں جاننے والی ہیں۔ وہ کس کا سبق دیتا ہے؟ کل کا سبق دیتا ہے۔ اور کل اس کا کون سا ہے؟ کہیں نماز اس کا کل ہے، کہیں روزہ اس کا کل ہے، اراکین کا سبق دیتا ہے، ہر رکن اپنی جگہ پر کل ہے، یہ وہ سبق دیتا ہے۔ یہ کیا ہے سبق اس کا؟ اس کی تعلیم ہے۔ یہ فتح بیونی ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم میں کل کا علم ہوتا ہے، پوری نماز کا علم ہوتا ہے، پورے روزے کا علم ہوتا ہے، پورے حج کا علم ہوتا ہے، پوری زکوٰۃ کا علم ہوتا ہے، جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کا کل پورا علم ہوتا ہے، کیونکہ اسے ادائیگی دینی ہے نا۔ جب ادائیگی کوئی کرتا ہے علم کے اندر تو یہ حکم کی ادائیگی ہے، یہ حکمی علم میں ادائیگی ہے، اور ادائیگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس نے اپنے استاد کو تقوی میں نہ دیکھا، اس کے عمل کو نہ دیکھا۔ استاد کا تقوی نہ دیکھا، استاد کا عمل نہ دیکھا، استاد کا نماز پڑھنا نہ دیکھا، استاد کا روزہ رکھنا نہ دیکھا، کیونکہ وہ جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس نے مشاہدے میں روزہ رکھا ہوتا ہے، اس نے مشاہدے میں نماز پڑھی ہوتی ہے، اس نے مشاہدے میں خوشخبریاں دی ہوتی ہیں، اور جب وہ مشاہدے میں خوشخبریاں دیتا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوتی ہیں ویسے نہیں وہ دیتا، وہ تعلیم میں خوشخبری وعدہ برحق میں دیتا ہے، وہ تعلیم میں ہے اور اللہ کے نبی علم میں ہیں، وہ معلم مزکی علم میں ہیں، اور ہم اس علم اور تزکیہ تعلیم میں جو معلم ہیں ہم وعدہ برحق میں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہونے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں داخل کرتا ہے، جس دن وہ مشاہدہ ہو جائے گا، پھر ہم خوشخبری وعدہ برحق میں نہیں دیں گے، وعدہ برحق کی تکمیل میں دیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جب تم کہو رب ہمارا اللہ ہے، اللہ کے حکم کو مان لو، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ پھر حکم میں جاننا کیا ہے، حکم کی تعلیم میں جاننا کیا ہے،
پھر حکمی علم میں جاننا کیا ہے، ادھر وعدہ برحق پاؤ گے، اور پھر فرمایا جائے گا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ دیکھو وعدہ برحق میں جو وعدہ کیا تھا، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے اس جنت میں تمہارا مقام۔ اب ہوئی نا بات، اب مشاہدہ کروایا گیا ہے۔ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اسے بشارت دیں گے اپنے رب کے حکم میں، جو اسے فرشتے کو مشاہدہ اللہ نے دیا ہے اس میں آ کے بتائیں گے اور تو جنتی ہے، یہ اللہ کے حکم میں دیکھ، تو بھی مشاہدہ کر جو میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اب وہ مشاہدے میں وعدہ برحق دیکھے گا، او بھائی وعدہ برحق تو آ لینے دو، وعدے برحق کی تعلیم تو پا لو، پرسرات پار کرنے چلے ہو، اور پرسرات کدھر ہے جو تو پار کرو گے؟ وہ تو پرسرات تب بھی پار کرو گے جب اللہ وہ پرسرات پار کروائے گا، ورنہ کوئی پار کیسے کر لے گا؟ وہ تو جہنم میں اوندا منہ گرے گا، جسے اللہ نے قتل کیا ہوگا۔ یردون الی اشد العذاب، اسے تو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے، اور جسے اللہ نے واپس بلایا ہوگا، جو اللہ کے مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، جب اسے واپس بلایا ہوگا، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور اسے اللہ پروردگار اپنے بندوں میں داخل فرما کے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، یہ ہے اللہ کا ساتھ۔ اور جسے اللہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اسے کون سی جنت چاہیے ہیں؟ وہ تو اپنے محبوب کی جنت میں رہتا ہے، اور جدھر چلا جائے وہ جنت ہو جاتی، جدھر چلا جائے وہ جنت ہو جاتی۔ قسم خدا کی، اللہ کا بندہ جب جہنم میں جائے گا نا، جہنم کی طرف دھیان کرے گا، پتہ نہیں کتنے جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا۔ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے لیے سب سے پہلے وہاں عمل کا جاننا ضروری ہے، وہاں تعلیم کا جاننا ضروری ہے، وہاں علم کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حکم کا نہیں پتہ چلتا، حکمی تعلیم کا نہیں پتہ چلتا، اور حکمی علم کا نہیں پتہ چلتا۔ اور حکمی علم کا، حکم کا، حکمی تعلیم کا، عمل کا، تعلیم کا، علم کا تو پتہ نہیں ہوا، وعدہ برحق کیسے جانتا ہے؟ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ تو ماں باپ جانتے ہیں نا کہ میری کوئی اولاد پیدا نہیں ہے، اولاد کیا جانیں گے؟ ادھر پتہ حال کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اولاد کہتی ہے میں پیدا تو نہیں ہوئی لیکن میں امی ابے کو جانتا ہوں۔ پیدا ہو کے تو جانتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے تو جاننے کے قابل ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا نہیں تو پہلے جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دعوے وہ کرتے ہیں، آج ہم وہ دعوے کرتے ہیں کہ پیدا ہوئے نہیں تھے، ہم پیدا ہو گئے تھے، یہ ہے اس کا مطلب۔ بات ساری اللہ کے بندے کی ٹھیک ہوتی ہے، اس کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے، تیرے میرے نزدیک کوئی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور جو تیرے میرے نزدیک اللہ کے بندے کی بات ٹھیک ہو جائے، اب تجھے کہتے تو شیر و شکر ہو گیا، قسم خدا کی وہ تیرا ہو گیا، تو اس کا ہو گیا۔ انہیں محمد عبید الرحمان نے تانوں آج کیا نہیں سی میں تقریر کرنی ہے؟ اچھا، جب میں آج تقریر کر لوں گا نا پھر عبید الرحمان کرے گا۔ دل انہاں دا کردا نیکیاں کرن، لیکن نیکی کرن نال ہوندی ہے، دل ان کا بڑا کرتا ہے کہ نیکیاں کروں، آپ سب کا دل کرتا ہے ہم ولی کامل ہو جائیں، اور شیطان کا یہ بڑا دل کرتا ہے کہ میں نبی رسول ہو جاؤں، لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ نبی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کے حضور نبی رسول ہو جائے، اور ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ولی اللہ ہے۔ اللہ ہم اپنے نزدیک بڑا کچھ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے نزدیک بڑی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی بڑی تعریف کی جائے، یہ بڑا تہجد گزار ہے، یہ بڑا نیک نمازی متقی پرہیزگار ہے، نفس کے نزدیک تو ہونا چاہتا ہے۔ قسم خدا کی کچھ بھی نہ کر، اللہ کے نزدیک ہونا چاہ، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے تو چاہت رکھ لے۔ اللہ جانتا ہے، قسم خدا کی، اللہ سے جو نیک گمانی کرتا ہے اللہ اسے وہی کر دیتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، ہمیں تو اللہ جانتا ہے چار بھی نہیں ڈالنا آتا،
چٹنی بھی نہیں بنانی آتی۔ آپ ایسے سمجھ لیجیے قسم خدا کی جب پیدا ہوئے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ سارا کس نے سکھایا؟ بڑوں نے سکھایا۔ اور بڑوں کا بڑا کون ہے؟ اللہ کا نبی مخلوق میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اور کوئی ہونا چاہے جب ہم ہونا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے تخلق بھی اخلاق اللہ، ہم وہ کریں جو اللہ حکم دیتا ہے، ہو جاؤ گے۔ وعدہ برحق ہے، قسم خدا کی یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے مطابق کر دکھاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کرے اور کر کے نہ دکھائے؟ یہ اس کی شان ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ کل قیامت والے دن دیکھو گے اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور میرا تیرا وعدہ جو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہوگا، اپنی امی ابے کے ساتھ کیا ہوگا، جان قربان کرنے والے مریدوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ مرید بھی خسارے میں دھوکے میں ہوں گے اور کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی لعنت جو اپنے لیے کماتا ہے وہی لعنت اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ ایسی لعنت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور جس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ نبی رسول کا ساتھ مل کے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان تو بن جاتا ہے۔ پاگل ہو گیا، شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسے تو لعنت ملی ہے، اور تو اس لعنتی کی بات کیوں مانتا ہے؟ تجھے کیا پڑی ہے اس کے پیچھے جانے کی؟ اور تیری خواہشیں جو ہیں جب اللہ پروردگار اپنے حکم میں پوری کرے گا، ما تشتہی انفسکم، جنت میں تو جو خواہش کرے گا وہی پوری ہو جائے۔ صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، پہلے ہی تو نامردی کر کے اپنے آپ کو بیوی کے آنے سے پہلے ہی نامرد کرنا چاہتا ہے۔ لعنت ہے ایسی مردانگی پر کہ جب مردانگی دکھانے کا وقت آئے تو اس میں نامرد نکلے، اور جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آئے اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اب تو غازی ہونے چلا ہے، اور جس طرح اللہ کسی کو غازی کرتا ہے اس طرح تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پینترا تو بدل کے اپنے دشمن کو، اور اللہ کے دشمن کو مارنا نہیں چاہتا، اور ڈرتا کس سے؟ اپنے دشمن سے، وہ نہ تجھے مار دے۔ مارنے والا تو اللہ ہے، تو اس کے مشن کو پورا کرنے نکلا ہے، شیطان کے مشن کو پورا کرنا۔ اب اللہ تجھے جب قتل کرے گا کوئی وہاں نہیں ہوگا کہ تجھے بچا سکے، اور جب فرشتے تجھے اٹھا کر لے جانا چاہیں گے تو اللہ کہے گا یہ ذلیل ہے، یہ لعنتی ہے، اس کو گھسیٹ کر لے کر جاؤ۔ کیا ہاتھ آیا؟ صرف اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہم نے عمل نہیں جانا، دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ جب کوئی دھوکے میں پڑتا پتہ کیسے کیا ہوتا ہے؟ جو اسے دھوکہ دینے آیا ہوتا ہے اس کے دھوکے میں پڑ کر اسے دھوکہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اسے کوئی دھوکہ دینے آیا، اس نے لالچ میں جا کر، حسد میں جا کے، بغض میں جا کے، یعنی اپنے آپ کو یہ جانا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں، میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے۔ کس نے دھوکہ دیا؟ مجھے کس نے دھوکہ دیا؟ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جب کوئی کسی کے عمل پر جائے گا، عمل کی حقیقت نہیں جانے گا، وہ مارا گیا ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس جا کر دیکھ لو، وہ بتائے گا یہ مارا گیا ہے، یہ اپنے مشن میں لگ گیا اور اس نے نبی رسول اللہ کا مشن ورفان اللہ کا ذکر یہ چھوڑ دیا۔ تعلیم نہیں جانتا، تعلیم ایک ہی ہے، فتابعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے وہ تعلیم ہے۔ اب پتہ ہو گیا نا کہ عمل میں دار و مدار نیت پر ہے، تعلیم میں دار و مدار اللہ کا حکم وہی پر ہے۔ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی؟ اگر ہم نے نہیں اپنے محبوب کی بات جانی، ہم اپنے کاموں میں پڑے رہ گئے تو یہ تو ہمارا قصور ہے نا، استاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو قسم خدا کے ایک لمحے میں وہ بات بتا دیتے ہیں، زندگی قیامت تک گزرتی چلی جاتی ہے، وہ ایک لمحہ اس کے وہ کام آتا ہے کہ شیطان اور شیطان کے حواری ان کا بس نہیں اس پر چلتا۔ وہ کیا کرنے کے قابل ہیں؟ وہ جادو کر دیں گے۔ وہ جی نعوذ باللہ منہا، شیطان ہے جو یہ کہتا ہے، ظالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی رسولوں پر جادو ہوا پڑا، وہ تو مسحور زدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، اور مولوی عالم کہتا ہے یہ جادو تو اللہ کے نبی پر بھی ہو گیا تھا۔ وہ اسے اتنا فرق، اتنا علم نہیں ہے
کہ ہونا کیا اور کرنا کیا ہے۔ اور جس کے علم کا یہ حال ہو اسے جفیاں پاتے ہو، اسے مولوی کہتے ہو، اسے عالم کہتے ہو، اسے وہ کیوں نہیں کہتے جو اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ظالم۔ اور چلو اتنا ہی کہہ دو یار ظالم۔ اور جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے تم اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے کی ہوئی ہے۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر لعنت نہیں کرتے، اور جس پر اللہ نے لعنت نہیں کی ہے اس پر ہم لعنت کرتے ہیں۔ کس پر اللہ نے لعنت نہیں کی ہے؟ کس پر اللہ نے لعنت نہیں کی ہے؟ ایک اللہ نے عام لعنت کا بتایا ہے، خاص اس کا نام نہیں لیا۔ یہ عام لعنت ہے، کسی پر بھی جب وہ عمل کرے گا اس پر لعنت ہو جائے گی۔ جب اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، ہم کیسے اس کا نام لے کر اسے آیت ہدایت، جو آیت اللہ کا حکم ہے اس کا نام لے کر کہیں گے تیرے لیے آئیے؟ کیسے کہہ دیں؟ ہدایت اللہ کا حکم وہی تو سب کے لیے ہے۔ آیت اللہ کی پڑھ رہا ہے، حکم اللہ کا پڑھ رہا ہے، اور بتا اس کو رہا ہے کہ تو ایسے کرتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ حکم بتا رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، اس نے خود ہی یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے وہ آیت پڑھ کے بتا رہا ہے۔ ان دونوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایک کو توبہ یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم بتا رہا ہے، مجھے تھوڑی بتا رہا ہے۔ دوسرے کو توبہ یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح سمجھا ہے تو اپنی تعلیم کو بدل دے۔ وہ سمجھا اس طرح ہے، کیوں کسی کو شک میں ڈالتے ہو؟ کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم آیا؟ نہ، یہ اللہ کا حکم ہرگز نہیں آیا۔ جب وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کرتا ہے تو اولاد کے عمل سے، اولاد کے کہنے سے، اولاد کے سننے سے جب پتہ ہو جائے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اسے سمجھانا چاہیے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیشہ کے لیے جان کہ اللہ کے حکم ہے، جب کسی کا نام نہیں لیا گیا تو میں نے کب نام لیا؟ میں نے تو حکم بتایا۔ اس سے یہ تو پتہ ہو گیا نا کہ اسے حکم نہیں سمجھ میں آیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اس آیت میں کس کا نام لیا گیا ہے؟ ابو لہب کا نام لیا گیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کا نام لیا گیا، جھوٹ بولنے والے کا نام کسی کا نہیں لیا۔ شیطان کو لعنت کی گئی ہے، شیطان کے پیروکار کو لعنت کی گئی ہے۔ یہ لعنتیں اللہ نے کی، یہ کوئی نہیں کرتا۔ کسی کا عمل دیکھا، کسی کی تعلیم دیکھی، کسی کا علم دیکھا، اب یہ فتوے اتنے بڑے بڑے دے گا کہ اللہ کی بنا۔ جب کسی کا عمل دیکھا تو اس کی نیت تو میں جانتا نہیں، تو نے کیا فتویٰ دیا۔ جب کسی کی تعلیم دیکھی تو میں تو اس کا استاد نہیں ہوں، میں نے تو سبق سنا نہیں ہے، میں کیا فتویٰ دوں۔ جب کسی کا علم دیکھا تو علم میں استاد خود ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، میں تو اس کا استاد ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں۔ جو دیکھتا نہیں وہ کون ہوتا ہے؟ ایک جس نے دھیان نہ ادھر کیا ہو، اور ایک جس کی آنکھیں نہ ہو۔ دھیان میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا شاگرد ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا استاد ہے کہ نہیں ہے، یہ دھیان میں۔ اور جب تیرا استاد نہیں ہے، جب وہ تیرا شاگرد نہیں ہے، تیری مات ماری گئی ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے تو وہ نہیں کہتا۔ تخلیٰ کو بھی اخلاق اللہ میں یہی بات ہے، جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا بندہ کہتا ہے وہ کہو، دوسری بات نہ کہو۔ امی کہتی، ابا کہتا ہے بیٹا ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، نافرمان ہو جاؤ گے نا تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ امی جی ابا جی اب آپ بزرگوں میں بزرگ ہو، اب اس نے کہنا بیوی نے اپنے شوہر کا ماننا ہے، اور شوہر نے کہنا نبی رسول اللہ علیہ السلام کا مان۔ اب ہم ماں باپ، ہماری اولاد ہو گئی ہے نا، ہم ماں باپ بزرگی میں ہیں، کہنا منوانے میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی، اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ تو چلے ہوئے ہیں کسی کی عمل کے پیچھے، کسی کی تعلیم کے پیچھے، کسی کے علم کے پیچھے۔ ادھر یہ ہوتا نہیں، ادھر جو ہوتا ہے اس سے باز پرس ہے، اور جدھر اسے ہونا چاہیے۔ حکم میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ جب تک حکم میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، ادھر عمل میں دو چیزیں ہیں۔ ایک عمل کرنے والے کا عمل ہے، ایک اس کی نیت ہے۔ ایک تعلیم میں استاد کا درس ہے، اور ایک استاد ہے، اور ایک علم کے اندر سارے کا سارا
استاد ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جدھر جو ہے بھائی ادھر وہی نکلے گا نا. اتنے ہے خربوزہ لگا ہوا ہے، یہ کھانا ہے توجہ دے رہا ہے، اللہ کا ولی بن کے توجہ دے رہا ہے، باطن میں توجہ دے کے اس کو باہر کیا بنانا چاہتا ہے؟ تربوزہ بنانا چاہتا. بنا لا پتر. سمجھانے کے لیے یہ بات ہے نہیں ایسے کہ اللہ مجھے اللہ کے ولی کی دعا جو ہے وہ قبولیت میں دے دیں، دعا قبولیت میں دے دیں. کیا جی لڑکی پیدا ہوگی تجھے، سمجھانے کے لیے اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے کہ فلانے نے کہا کہ اللہ کے ولی نے لڑکی پیدا ہوگی، آپ دعا فرما دیں، دعا مجھے قبولیت میں مل جائے. کیا کہ مجھے لڑکا پیدا ہو جائے. پھر اسے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے اسی اللہ کے ولی کے پاس. تو کیا سی نا، پہلے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جب گھاٹا پڑ جاتا ہے، اے بہلول تو اب پھر دوبارہ بتا. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا دیتا. پہلے مجھے عقل مند جانا تھا تو میں نے عقل کا مشورہ دے دیا، اب تو نے مجھے کملا جانا تو میں کملا ہی ہوں نا، اب کملا مشورہ دے دیا. کیا دیکھا آپ نے کہا لڑکا پیدا ہو گیا. پیر بھی آج کل یہی کرتے ہیں، اعلیٰ تویز لے جا، اوپر لکھ دیتے ہیں لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی. وہ کہتا حضور میں آپ کے پاس آیا تھا، لڑکا پیدا ہو جائے تو لڑکی پیدا ہوئی. کہا تویز میں جو لکھا وہی ہونا تھا، وہ تقدیر ہے، تویز تیرا ہے تو تقدیر اللہ دیا. وہ کوئی خدا کا خوف کر ہے، وہ خدا کا خوف کر، اور تقدیر اللہ نے لکھی ہے اپنے حکم کے اندر، اور یہ تویز تو نے لکھا ہے اپنے قلم سیاہی دوات کے ساتھ. تویز کھولا تو دکھایا، دیکھ لڑکا نہ لڑکی. کوئی اس کے الٹ آ گیا تو وہاں لڑکا نہ لڑکی، کوئی اس کے الٹ آ گیا تو کہا لڑکا نہ لڑکی. ویئر آر یو گوئنگ؟ او بھائی اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کے نبی کی طرف جانا چاہیے. کوئی کمی ہو جائے تو رجوع جو ہے، توبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حتیٰ تافیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹائیں، ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف کرنا. حکم کی طرف رجوع کس نے کیا ہے؟ جس نے فتح بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. اب حکم کے اندر دو چیزیں ہیں، جب تک یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی اسے کیا پتا کہ فتح بیونی کیا. ایک ایمان ہے، حکم کے اندر ایک ایمان کی تعلیم ہے جس میں اقرار اور باطنی تصدیق ہے. یہ جو باطنی تصدیق اور اقرار ہے یہ کیا ہے؟ حکم کے اندر عمل ہے. یہ حکم کے اندر عمل ہے. نماز کے اندر حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم جو تصدیق میں اقرار میں ہم نے کیا ہے نماز، اور نماز میں کیا؟ فتح بیونی نماز کی تعلیم. ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے. یہ ہے حکمی تعلیم. حکمی تعلیم میں نماز کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ پتہ کیا بتا رہا ہے؟ روزے کا بتا رہا ہے. استاد یہ بتا رہا ہے کہ روزہ کب کھولنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. شاگرد پوچھتا ہے حضرت صاحب اگر سورج ہی غروب نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ کہنا خدا دیا بندیا تو چپ ہی رہا کر. یہ باتیں ہیں کہ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے. حکم کی تعلیم، علم الہی حکمی علم کے خلاف نہیں کرتے، کیونکہ حکمی علم میں وعدہ برحق آئے گا. وعدہ برحق تک تو پہنچا ہی نہیں. وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انفرادی علم میں مشاہدہ محبوب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے وہ حکمی علم میں نہیں ہو سکتا، وہ انفرادی علم ہوتا ہے. انفرادی علم سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی علم ہوتا ہے. اللہ پروردگار کا انفرادی علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو ذاتی علم الہی ہے، اس میں اللہ سارا کچھ دیکھتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ
جسے اللہ پروردگار نے مشاہدہ اپنا دکھایا ہوتا ہے، دیا ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ جیسے میں اور آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو ساتھ بیٹھے جاگ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں نظر آتا۔ میرے پاس ان کی آنکھ نہیں ہوتی، جو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں نظر آتا۔ انہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، اور مجھے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ انفرادی ہوتا ہے۔ ہر بات میں جو بات ہے جب تک وہ نہیں پتہ ہوتی، دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ دیتا ہے۔ جان بوجھ کے بولتا ہے تو کفر، شرک، لعنت ہوتی ہے۔ دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ علم الہی کا، حکمی علم کا۔ حکمی علم تو عبادت کا ہے، حکمی علم میں تو عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ تو اس نے کی نہیں۔ دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ حکمی علم کا۔ حکمی علم میں یہ یاد رکھنا، حکمی علم میں عبادت کی ادائیگی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فتابعونی تعلیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عبادت کی دی ہے وہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حکم میں وہی میں ایمان ہے۔ یہ میرا عمل جو ہے اقرار اور تصدیق کا، یہ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح ہے۔ آگے کیا شروع ہو جائے گا؟ آگے حکم شروع ہو جائے گا، حکم کی تعلیم سنت شروع ہو جائے گی، اور حکمی علم کے اندر حکمی علم ہوگا قیامت تک، اور اس میں عبادت ہوگی۔ وہ بھائی اتباع کی نہیں سنت کیسے آ جائے؟ اتباع کی نہیں سنت کیسے آ جائے؟ عمل آ گیا ہے۔ کیا بھائی عمل آیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، عمل آ گیا۔ روزہ رکھا ہے نا، تو عمل آ گیا۔ اتباع کدھر ہے؟ اتباع میں نماز کی تعلیم ہوگی، روزے کی تعلیم ہوگی، حج کی تعلیم ہوگی۔ اتباع کرنی ہے نا ہم نے۔ ہم اتباع کب کرتے ہیں؟ ہم اتباع کب کرواتے ہیں؟ نہ استاد اتباع کی تعلیم دیتا ہے، نہ وہ نماز کے واجبات، نماز کے فرائض جانتا ہے۔ جب وہ نہیں جانتا اپنے شاگردوں کو کب بتائے گا؟ جب اس نے تعلیم نہیں کی، تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ بھول گیا تو سجدہ صاحب کریں اور بتائے کہ سجدہ صاحب اس لیے کیا ہے، اور نماز کی ادائیگی مکمل ہو جائے تو کوئی اس لیے ادائیگی مکمل ہو گئی کہ فرائض پورے ادا کیے اور واجبات کے ترک پر میں نے سجدہ صاحب کی۔ حکمی علم ہو اور تب بھی تعلیم ثابت ہوتی ہے۔ استاد کو سبق سنایا ہی نہیں، عبادت کی تعلیم جو تھی حکمی علم وہ حاصل کیا ہی نہیں، وعدہ برحق میں داخل ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی جو ہے نا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان کو اپنی ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ آپ کو تو مشاہدہ ہوا ہی نہیں ان امتیوں کا کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں، قبولیت ان سے لی نہیں۔ قبولیت لی ہوتی تو وہ قبولیت آگے قبول فرما لیتے۔ باتیں پتہ کیا ہیں؟ بات یہ ہے جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں، جو اسے پتہ ہوتا ہے، اور جو جانتا نہیں وہ بولتا ہے۔ یہ جاننے نہ جاننے والا جب بولتا ہے یہ بما کا سبت عظیم، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوگا، پتہ کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی جو اس نے کی ہوگی اسے کیا بنا دیا جائے گا؟ اس کی جان بنا دیا جائے گا، وہ اس کے اندر ہوگی، اور وہ جان جو ہاتھوں کی کمائی میں خواہشات کی پیروی ہے اس میں کیا کرے گا؟ یہ اپنی جان جو خواہشوں کی پیروی میں پیدا اللہ نے کی ہے اس میں یہ کھائے گا، پیے گا، اپنی خواہشیں ہوں گی، اپنی خواہشوں کا پیشاب، گندگی، غلاظت، خون وغیرہ ہوگا، اور اپنا ہی عذاب خود ہی برداشت کرے گا۔ کسی کا کیا گیا؟ وعدہ برحق یہی ہے۔ کوئی اس کو اگر ٹالنا چاہتا ہے، وعدہ برحق لینا چاہتا ہے تو عمل، تعلیم، علم سے حکم جان لے۔ پھر جب حکم جان لے گا تو وحی میں، حکم میں دو چیزیں ہوں گی، ایک وحی ہوگی اور ایک وحی میں کیا ہوگا؟ اقرار اور تصدیق ہوگی۔ ایک وحی ہوگی، ایک وحی میں میرا عمل ہوگا۔ اب یہ حکمی عمل ہے، یہ حکمی علم کا عمل ہے، ایسے کہہ لو یہ حکمی علم کا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیم ہوگی، فتابعونی ہوگا۔ فتابعونی میں دو چیزیں ہوں گی، ایک میرا عمل ہوگا اور میرے عمل میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی۔
پھر اس کے بعد حکمی علم آ جائے گا، حکمی علم میں عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں ہم نے کیا جان لیتے، کہتے ہاں مجھے عبادت کا پتہ چل گیا کہ حکمی علم میں ہوتی، تیری مت ماری گئی ہے، عبادت کا تجھے پتہ چل گیا ہیں، اسے تو نے قبولیت بنا لی ہے۔ یہ قبولیت تھوڑی ہے۔ جب تک بندہ اپنے استاد کو حکمی علم میں نہیں دیکھ لیتا، یہ تو نے دیکھا ہی نہیں، تو نے اپنی عبادت دیکھی ہے، تو نے نہیں اس بات کو جانا کہ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ۔ اس نے اپنی عبادت میں اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ قسم خدا کی اگر وہ اپنے استاد کو دیکھتا، اسے حکمی علم میں اپنا استاد نظر آتا کہ جس نے مجھے حکم دیا وہ اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، کبھی لانتی ہوتا؟ یہ اٹھا ہے گھر چلا گیا کہ آج مجھے سائیں جی نے جو بتایا تھا، وہ بتایا تھا حکمی علم میں عبادت ہوتی ہے، یہی بتایا ہے نا۔ اور پھر جب دوبارہ پروگرام ہوگا یا جب دوبارہ ملاقات ہوگی، وہ جو اس نے بتایا ہے، جو وہ بتائے گا، یعنی وہ بتائے گا، اس پر ایمان کوئی نہیں ہے۔ نبی رسول پر تو ایمان حال میں بھی ہے، ماضی میں بھی ہے، اور آنے والے ہر وقت میں بھی ہے۔ جیسے اللہ پر ہے ویسے ہی اللہ کے بندے پر، اور ہر اس پر ہے جس کا کہنا، بولنا، کرنا، سارا کچھ اپنے استاد کو دیکھ کر ہے۔ جس نے اپنے استاد کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی امی ابے کو نہیں دیکھا، وہ کون ہے بھائی؟ وہی ہے نا جو ابھی ہوا نہیں ہے، اور جو ہو گیا ہے اب وہ کچھ کرے یا نہ کرے، ہو تو گیا ہے نا، ہیں؟ اور مومن تو ہو جا، کرنا نہ کرنا کی بات بعد میں ہے، کر سکے تو کر لینا، نہ کر سکے تو نہ کرنا۔ امی سے تو ہو گیا ہے نا، ابے سے تو ہو گیا ہے نا، وہ اللہ کے بندے سے تو ہو کے آ گیا ہے نا۔ یک زمانہ صحبت باونیا بہتر صد سالہ تعاد بیریا، ان کا ایک لمحہ جو دیتا ہے وہ اللہ کا پتہ دیتا ہے، اور جس نے ایک لمحہ اللہ کے پتے کو حاصل کیا ہے، وہ اللہ کا پتہ کوئی بٹا چوک تھوڑی ہے، مکہ مدینہ تھوڑی ہے۔ اللہ کا پتہ تو اللہ کا پتہ ہی ہے نا، اسے اللہ کا پتہ مل گیا، اللہ تک پہنچ گیا، اور وہ کدھر پہنچنا چاہتا ہے؟ جو اللہ تک پہنچ گیا، اسے پتہ ہو گیا، وہ آنکھ مچولی نہیں کھیلتا، لکن چھپن نہیں کھیلتا۔ کیوں؟ آنکھ مچولی میں اس وقت تک لکنا چھپنا ہوتا ہے جب تک وہ ڈھونڈ نہیں لیا جاتا، اور جب ڈھونڈ لیا جاتا ہے کھیل ختم ہو جاتا۔ پتہ ہو گیا ہے نا، باقی کب وہ پہنچتا ہے کب نہیں پہنچتا، کتنا لمبا اس کا سفر ہے، اپنے سفر کو مکاتا یعنی ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور یہ تیرے پر ہے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے تو اپنے یار تک پہنچ جاتا ہے کہ پتہ تجھے ہو گیا، اب تو ذریعہ، اب تو وسیلہ، اب تو صدقہ کیا اختیار کرتا ہے، وہ کس کا صدقہ دیتا ہے، کس کا واسطہ دیتا ہے، اور کون سا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ وسیلہ ہمیشہ حکم میں ہوتا ہے، کدھر تک پہنچنے کا؟ اپنے محبوب تک پہنچنے کا۔ اپنے محبوب کا وسیلہ اب حکم میں ہے، اور صدقہ واسطہ جو اس کے استاد کو ہے کہ حضور میں آپ کے شاگرد تک پہنچا ہوں، اب آپ کے استاد کا، آپ کے شاگرد کا میں صدقہ، میں واسطہ دیتا ہوں۔ استاد تک پہنچا ہی نہیں، وسیلہ 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 کر کر کے مر جاتا ہے۔ تجھے کیا پتہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، حکمی علم ہے، وعدہ برحق ہے، یہ ہیں وسیلے۔ اور یہ وسیلے کس سے لینے ہیں؟ جس نے قد من اللہ علی المومنین، اپنی رحمت برکت میں ہمیں اپنا شاگرد دیا ہے۔ اب شاگرد کا واسطہ ہے، وسیلہ نہیں ہے، کہ جب ان کا جہاز طوفان میں پھنس جاتا تو نبی رسول علیہ السلام کا واسطہ دیتے اور ان کا جہاز نکل جاتا۔ اور فرمایا اللہ نے، وہ جب تم واسطہ دیتے تھے طوفان سے نکل جاتے تھے، اب جس کا واسطہ دیتے وہ خود موجود ہے۔ اب تمہارا کفر شرک اتنا پکا ہو گیا، اب تو خود موجود ہے، وہ مطلب دا واسطہ سی،
اور یہ حقیقت کا واسطہ ہے، یہ حقیقت کا واسطہ ہے۔ حقیقت کے واسطے میں تو وہی داخل ہوتا ہے نا جسے اللہ نے داخل کیا ہوتا ہے، رحمت کے واسطے میں تو وہی داخل ہوتا ہے جس نے اللہ نے جسے داخل کیا ہوتا ہے۔ حکمی علم میں وعدہ برحق ہے۔ کیا کیا اس نے؟ عبادت کی ہے۔ یہ سارا کچھ ملا کس سے ہے؟ جس سے ملا ہے اسی سے جانا ہے اس نے۔ پھر وہ جب یہ سارا کچھ دیتا ہے، کتاب نہیں پڑھاتا، یہ یاد رکھنا۔ اکو اللہ درکار میاں، کتاب نہیں پڑھاتا۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اپنا آپ پیش کرتا ہے کہ بتاؤ میں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کی عبادت کی طرح میں عبادت کرتا ہوں تو یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کا حکم بھی یہ آیا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ میرے بندے ہو نا۔ مولوی عالم فاضل جو ہے نا، یہ سندوں والے یہ نہ ہونا، اللہ والے ہونا۔ ہم نے آج یہی کیا، کسی کا عمل دیکھ کر مارے گئے۔ عمل میں کیا ہوتا ہے؟ نیت اس کی ہوتی ہے اور عمل کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے۔ یا ہم کسی کو اللہ کا دشمن دیکھے لعنت کرنے میں مارے گئے، اور یہ کچھ نہیں ہے، اور جس پہ اللہ نے لعنت کی اس پہ لعنت کرو۔ اور اگر نہیں پتہ تو اللہ کے نبی رسول فرشتے جس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ اس پر لعنت ہو۔ یہ کون کہے گا؟ مظلوم کہے گا جس پر ظلم ہوا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ نے تو یہ بھی نام نہیں لے سکتا۔ اور جب وہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کیا چھوڑ دے؟ آمنت باللہ و ملائکتی میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے، اب یہ لعنتی ہو گیا، وہ لعنتی ہو گیا۔ میں کہوں یا نہ کہوں؟ میں نے مان لیا ہے کہ یہ لعنتی ہو گیا، میں کہوں یا نہ کہوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تصدیق کروں، اقرار کروں یا نہ کروں۔ یہ کہندا اقرار بھی ہن کر۔ اقرار تو وہ کرے گا جو تصدیق کرے گا۔ میں نے تو تصدیق ہی نہیں ہے، میں تو تصدیق جب کرتا ہوں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا رسول ہمیں بتاتا ہے۔ یہ یسابقون فی الخیرات، نیکی نہیں بڑھ بڑھ کے کرتا، یہ وہ کام کرتا ہے کہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ یہ وہ کام کرتا، جانتا پتہ کیا ہے؟ نہ عمل جانتا ہے، نہ تعلیم جانتا ہے، نہ علم جانتا ہے، نہ حکم جانتا ہے، نہ حکمی تعلیم سنت جانتا ہے، نہ حکمی علم عبادت جانتا ہے۔ عبادت جانتا ہے تو اپنا آپ جانتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا عبادت میں کیا وعدہ برحق ہے، مشاہدے میں کیا ہے، اس کی رضا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے میں اپنا مشاہدہ کراؤں، یہ اس کی رضا ہے۔ جب یار چاہتا ہے میں اسے اپنا مشاہدہ کراؤں، یہ اس کی رضا ہے۔ اپنی رضا وہ بولتا ہے، وعدہ برحق میں بولتا ہے، کسی کو جنتی نہیں کر دیتا، کسی کو جہنمی نہیں کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن اور سنت دیا ہے، کسی کو جنتی جہنمی بنانا نہیں دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ برحق میں اسے داخل کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے۔ ہم اگر بتا دیں اپنا مشاہدہ تو یہ اللہ کا حکم نہیں، حکم کی تعلیم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں کہ وہ جنت بھی دینے آئے ہیں، جہنم بھی دینے آئے ہیں۔ دیتے کس میں ہیں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر۔ بس یہ قدم ان کا ہے کہ مشاہدہ وہ کر کے جب دیتے ہیں تو وہ دینے کے قابل ہیں۔ ہم میں سے کوئی دینے کے قابل بھی ہو، ہم تعلیم کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں کر سکتے کہ مومن کی کرامت جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ فاتبعونی سنت ہے۔ تو پاگل ہو گئے، مت ماری گئی ہے۔ اپنی ساری باتیں کرتے نہ، اپنی بات کوئی نہ کرو۔ جب کوئی پوچھے میں کیا کروں، ساتھ سمندر بھی پار جا رہا ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اسے پتہ کیا بتاؤ؟ جو بھی کرنا اللہ کے حکم میں کرنا۔ ماں اپنی اولاد کو، باپ اپنی اولاد کو کوئی بات بتائے تو یہ نہ کہ اقدام کری اقدام کری، نہ، دھوکہ ہے۔ کیا کہے گا؟ کہ اللہ کے حکم میں کرنا، جو بھی کرنا اللہ کے حکم میں کرنا۔ قسم خدا کی نہ ماں باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور نہ اولاد کو شرمندگی اٹھانی۔ امی جی کہیں بیٹا جدھر بھی جانا ماں باپ کو، اپنا ماں باپ جاننا، ماں باپ کو ماں باپ جاننا، انہیں بزرگ جاننا۔ اب تو خود ماں باپ ہو گیا،
اب تو خود ماں باپ ہو گیا، اب کیا جاننا بتاؤ؟ ماں باپ اپنے آپ کو ماں باپ نہیں جانے گا، ماں باپ نہیں ہو گیا۔ اب اس کی طرف جو حکم آئے گا وہ ماں باپ کے طور پر آئے گا۔ ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ کون ہے؟ میاں اور بیوی ہیں۔ ماں باپ وہ کدھر ہے؟ مت ماری گئی ہے۔ یہ ماں باپ بیٹھے، اور نہیں یہ ماں باپ نہیں بیٹھے، ماں باپ اس کے دوسری جگہ بیٹھے جا کر۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر دیکھ اپنے جھوٹ کو، جھوٹ بھی نہیں جانتا، کہتا ہے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں بیٹھے، وہ کون بیٹھے؟ میاں اور بیوی بیٹھے۔ بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے گی، اور شوہر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گی۔ اور جب مت ماری جاتی ہے نا بندے کی، پتہ اسے کیا نہیں پتہ ہوتا؟ اسے عمل، تعلیم، علم، حکم کی تعلیم، سنت، حکم الہی میں علم الہی، وعدہ برحق، مشاہدہ، کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا۔ چھوٹا بچہ کیا جانے مردانگی کیا ہے، سویا کیا جانے بیداری کیا ہے، بیدار کیا جانے موت کیا ہے۔ وہ تو اپنی بیداری کو سارا کچھ سمجھتا، اپنی صحت کو سارا کچھ۔ سچی باتیں بڑی ہیں، ہم اور آپ تھک جاتے ہیں کہ یہ ہماری صفت ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں، اچھا جی پھر دیکھیں گے۔ باتیں بڑی ہیں، یہ ساری باتیں محبوب تک لے جانے والی، محبت میں یہ تھکاتی نہیں بلکہ اور جوان کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ابا جی مجھے کہنے لگے، بیٹا دوست آنے والے ہیں، کوئی مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی قصے، کہانیاں، کوئی ایسی ویسی باتیں، یعنی بات یہ نہیں، ایسی ویسی باتیں بھی بتایا کرو، وہ خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضور میں نہیں یہ کر سکتا، میں نے تو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی تعلیم، سنت، اللہ نبی رسول کا ذکر وہ بلند اس لیے کرنا ہے کہ آپ دونوں نے یہ دعائیں مانگی تھیں، اللہ اسے ایسا عالم فاضل بنانا جو تیرے ذکر کو، تیرے نبی کے ذکر کو بلند کرے اور کوئی پیسے ویسے بھی نہ لے۔ اور دعا بھی یہ کی تھی، اللہ جس طرح کا کوئی بندہ اس کے پاس آ جائے ہر زبان میں اس کی تعلیم کرنے کے گا۔ ہم سانو پشتو بھی آ گئی ہے، اور ہماری پشتو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس جسے اللہ پاک سمجھا دے وہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، مقصد یہ ان کی دعائیں ہیں۔ تو آئیے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دین کی تعلیم کتاب نہیں ہے، اللہ نے اپنی کتابیں ساری منسوخ کر دیں۔ اگر کتاب ہوتی تو اللہ اپنی کتابیں کیوں منسوخ کرتا؟ اور پھر کتاب قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے تھے، پھر ہوتے 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 یہ قرآن مجید ہو گیا۔ کتاب اللہ کا بندہ تھا، وفی انفسکم، تمہاری جانوں میں اللہ ہے، اور نبی رسول کے قلم میں قرآن ہے۔ جب وہ قرآن وحی میں ہوتا تو ہم لکھ لیا کرتے، تاکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے رہیں۔ کہیں اللہ کا بندہ نہ بھی ہو تو وہ عملی نمونہ اللہ کے بندے کا تو دیکھ رہے ہیں نا۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، اللہ کے بندے کے عملی نمونے کو دیکھے بغیر کبھی نہیں اللہ ملتا۔ ایک حکم میں ہے اور ایک علم میں ہے۔ علم میں ہم جو عملی نمونہ، جب حکمی علم میں نمونہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندے کے ساتھ ہم نہیں ہوتے، تو علمی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور جب حکمی اللہ کا بندہ موجود ہوتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ حکمی علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم علم کے اندر انہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ حکم ہے، بس حکم ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جدھر اللہ کا بندہ ہمیں علم دینے والا ملتا ہے ادھر پھر علم میں نہیں ہم نے دیکھنا، حکمی وحی میں، حکمی تعلیم میں، حکمی علم میں جو ہمیں تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، اس میں جا کر اللہ کا زندہ بندہ جو اس کی صحبت کرے۔ باقی کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا نمونہ دیکھنے چلا، مدینہ چلا جاتا ہے، ادھر تو روضہ مبارک ہے اور
باطن میں نبی رسول علیہ السلام ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جب کوئی کہتا ہے میں سائیں جی کے پاس جاؤں، ادھر باطن میں بھی وہ ہیں، حکم میں بھی وہ ہیں، تعلیم میں بھی وہ ہیں، علم میں بھی وہ ہیں۔ کیوں وہ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کے پاس چلے جاؤ ہمارا کیا بنے؟ فرمایا میں تم میں موجود ظاہری ہوتا ہوں تو دعا کرتا ہوں، ادھر چلا جاؤں گا تو اللہ کے پاس تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔